بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لائیو پروگرام کرنے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو احسن صاحب آپ قرآن پاک کی پلیز ہدیہ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے دوست مل کے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے نبی کا منگتا ہو، مانگتا نبی سے، اپنے نبی کا منگتا ہو، مانگتا نبی سے، مجھے مشکلوں سے کیا ڈر، میرا واسطہ علی سے، اپنے نبی کا منگتا۔ تیری انگلی چاند توڑے، جب چاہے اس کو جوڑے، تیری انگلی چاند توڑے، جب چاہے اس کو جوڑے، تیری انگلی کا اشارہ دل جوڑ دے اسی سے، اپنے نبی کا منگتا ہو، مانگتا نبی سے، اپنے نبی کا منگتا ہو، مانگتا نبی سے، مجھے مشکلوں سے کیا ڈر، میرا واسطہ علی سے، اپنے نبی کا منگتا۔ عمر صاحب آپ حضور سے اجازت لے کے نعت کریے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ حبیب اللہ۔ جو کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا چھپکے سے میرے کانوں میں کوئی، نظر سے دیکھو تو سرکار آئے بیٹھے ہیں، ارے دل سے دیکھو تو دلدار آئے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔
دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، برا ہے عیبوں سے میرا دامن، برا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، برا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ قبر میں پوچھیں گے جب فرشتے، نبی کے بارے میں کون ہے یہ؟ قبر میں پوچھیں گے جب فرشتے، نبی کے بارے میں کون ہے یہ؟ کہوں گا میں میری مشکلوں میں، کہوں گا میں میری مشکلوں میں، یہی تو مشکل کشا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، بادشاہی چ سجنا دی رہندے ہاں، سجن سجن کر دے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں، سجن سجن کر دے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں، آیا اے زمانے تے چن سونے سائیں دا، آیا اے زمانے تے چن سونے سائیں دا، دنیا نو بدل دے سی فیض سجن سائیں دا، دنیا نو بدل دے سی فیض سجن سائیں دا، اساں ایڈے حسن دیاں گلاں کریندیاں، سجن سجن کرنے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں، پیر پیر کرنے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں، چھڈ دے زمانے دیاں جھوٹیاں نے یاریاں، چھڈ دے زمانے دیاں جھوٹیاں نے یاریاں، سجن دیاں یاریاں سب تو پیاریاں، سجن دیاں یاریاں سب تو پیاریاں، اساں سجن نال او یارو سجن نال محبتاں کریندے ہاں، سجن سجن کریندے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں، بادشاہی چ سجنا دی رہندے ہاں، سجن سجن کرنے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں، پیر پیر کرنے ہاں، مست ہو کے رہندے ہاں۔ آجا
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اصغر صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے ہی دی ہے کہ سارے دوستوں کا آپ سب کا شکریہ ادا کر لیں، آپ تشریف لائیں اور ہم سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اصغر صاحب کے لیے بھی کیجیے گا اور ہم سب کے لیے کیجیے گا حضور دعا، اور جتنے دوست آن لائن بھی ہیں اور پاکستان کے حالات کا بھی حضور آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سب کے لیے آپ ہم سب کے لیے دعا کریں اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، حضور سب کے لیے آپ سے دعا کی عرض ہے۔ تو آپ کی خطاب حضور میں دیتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہم بہت مشکور ہیں ہمارے دوست میزبان اصغر صاحب کے، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب آپس میں مل بیٹھیں، اور اس بیٹھک کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، کچھ لمحے ایسے میسر آ جائیں کہ دنیا وما فیہا کے فکرات اور تعلقات اور چیلنجز مشکلات سے بالکل الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے رحمت کے منتظر بن جائیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، لیکن وہ صرف زبان سے کہنا یہ ایک کام ہے، اور پھر اس مدد اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک اور بات ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں چاہیے۔ اب کسی چیز کو پانا، رحمت کو پانا، اب اس مثال سے آپ سمجھیں، چند واقعات عرض کیے جائیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ خود اس سے مفہوم سمجھنے کی کوشش خود کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں برستی ہے، اب اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میری رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میری رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین کے خطے پر رہتے ہیں اور ایک جگہ مل جل کے، جس طرح حسن اتفاق سے، خوش قسمتی سے آج ہم یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں اور ہمارے میزبان نے ہمیں موقع دیا، یہ ایک بیٹھک ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اتنے سینکڑوں مکان آس پاس ہیں، شاید ہم گنتی بھی نہ کر سکیں، جب تک کسی نقشے میں ہم نہ دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، کتنے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مکانوں میں سے کسی ایک مقام پر کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور اس ارادے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو جس طرح ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں، جب روشنیاں، ہماری مصنوعی روشنیاں یہ بالکل کم ہو تو پھر ہمیں آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ جتنی یہ الیکٹریسٹی، یہ بلب، یہ جتنی بھی ہیں یہ کم ہو تو پھر آسمان کی خوبصورتی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ ستارے بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بڑی حسرت سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن یاد رکھیں
آسمان والے زمین پر ان گھروں کو، جس گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مختلف لوگ مل بیٹھتے ہیں، مختلف شکل، مختلف ذات، مختلف قوم قبیلے کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ میری ذکر اور یاد کے لیے، اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کے مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ ان گھروں کو وہ دیکھتے ہیں. آسمانوں پر فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے مقدس جو بندے ہیں، ان کے ارواح ہوتے ہیں، تو وہ ان گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی سعادت ہمیں نصیب ہوئی. تو عرض کی جا رہی تھی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں خدا کی رحمت ہمیں ملے، لیکن رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا اس کا ہمیں پتہ ہے؟ پھر میں نے عرض کی کہ بارش برستی ہے. اب بارش تو پورے زمین کے سر زمین کے پورے حصے پر پڑ رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کہیں کہ 10 میل کا، 10 کلومیٹر کا، 20 کلومیٹر کا علاقہ ہو یا 100 کلومیٹر کا علاقہ ہو، جو بھی ہو. لیکن اس بارش برسنے کے اثرات سب زمین کے ٹکڑوں پر ایک جیسے نہیں ہوتے. جس زمین کے ٹکڑے کو مزارع پہلے سے تیار کرتا ہے، اس میں سے گند صاف کرتا ہے، جھاڑیاں نکال دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں نکال دیتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کے منڈیرے بناتا ہے، اس کو باقاعدہ تیار کر کے مکمل پروان چڑھاتا ہے. پھر وہ انتظار کرتا ہے بارش کا، اور بیج اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. جیسے بارش برسنے کا ٹائم آیا، بارش برسی تو وہ بیج ڈال دیتا ہے. اس زمین پر بھی بارش کا اثر ہوا. ایک اور زمین ہے جس کا مزارع اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ میری زمین ہے، اس میں کچھ کرنا ہے. نہ اس نے زمین کو میں ہل چلایا، نہ اس نے جھاڑ جھنکار صاف کیا، نہ اس نے کوئی تیاری کی، نہ ہل چلایا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ، چھوڑ دیا. اس پر بھی بارش برسی. اس میں جہاں مزارع نے، اس کاشتکار نے محنت کی تھی، اس میں گندم پیدا ہو گئی، اس میں جو پیدا ہو گئے، اس میں تل پیدا ہو گئے، کتنی ساری جنسیں جو ہم انسان استعمال کرتے. جس نے چھوڑ دیا اس میں بھی کچھ چیزیں اگی. کیا اگے؟ کانٹے اگے، جھاڑیاں اگی، وہاں جھاڑ جھنکار اور ہر طرح کی چیزیں آ گئی. پھر ان میں کچھ ضرر رساں چیزیں پہنچ گئیں، بچھو آ گئے، سانپ آ گئے، یا اور بڑے درخت بن گئے تو کوئی جرائم پیشہ لوگ آ کر اس میں چھپ کر بیٹھ گئے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگے. بارش تو وہاں بھی برسی تھی، بارش تو اس زمین پر بھی برسی تھی، دونوں جگہوں پر برسی تھی. بارش میں تو کوئی کمی نہیں تھی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہم دعا کرتے ہیں اور پھر رحمت کی جستجو کرتے ہیں، تو پہلے ہم اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس رحمت کو پانے کے لیے. بارش تو برستی ہے گندگی کے ڈھیر پر بھی. بارش میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر صاف اور پاکیزہ پانی کوئی اور ہوتا نہیں. دیکھا ہے نا آپ نے، وہ گندگی کے ڈھیر پر بھی پڑتی ہے. جہاں سارے لوگ اپنے گھروں کی گندگی غلاظت پھینکتے ہیں، وہاں بارش برسے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تعفن اور بدبو. جو وہاں سے کوئی گزرنے والا بھی گزرے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر یا ڈھانپ کر نکلے گا کہ بھائی یہاں تو گندگی ہے، حالانکہ بارش تو وہاں بھی برسی ہے. تو دوستو، پوچھنا یہ ہے کہ ہم آئے تو ہیں یہاں، الحمدللہ آپ اور ہم سب کی سعادت ہے، لیکن کس قدر تیار ہو کر آئے ہیں؟ کیا ہم کچھ پانے کے لیے اپنے زمین کو، اپنے دل کو واقعی بنا سنوار کے بیٹھے ہیں، یا ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا تماشا ہوتا ہے، چلو کچھ گپے لگا لیں گے، باتیں کر لیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن معلما او متعلما ولا تکن ثالثا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ فرماتے ہیں یا تو آپ سکھانے والے بنے، سکھانے کے لیے علم چاہیے، سکھانے کے لیے تربیت چاہیے، سکھانے کے لیے معلومات چاہیے. یہ اتنا بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے. یہاں فرماتے یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو، شاگرد بنو، طالب العلم بنو، سیکھنے کی جستجو کرو. لیکن فرماتے تیسرے مت بنو.
کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں. جس طرح اس کاشتکار کی مثال آپ کو عرض کی, اس نے ہاتھ میں کدال پکڑی نہیں, اس نے ہل سنبھالا نہیں, اس نے زمین کو صاف کیا نہیں, بارش تو برسی لیکن ہوا کیا. تو اس لیے میرے دوستو ایک سوال تو یہ ہو گیا کہ ہم آئے تو ہیں, کس قدر تیار ہو کر آئے ہیں, اور پھر سیکھنا اور سکھانے والے کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے. یہ اتنا ہم تو اس کو رسمی طریقہ لے لیتے ہیں, بھائی میں فلاں کا مرید بن گیا ہوں, اب وہ پشت در پشت میں اس کا مرید ہوں, میری 7 نسلیں اس کی مرید ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم رہتے ہیں. بھائی اس ارادت مندی سے, اس مریدی سے حاصل کیا ہوا, آپ نے سیکھا کیا ہے, آپ کی اولاد اور آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ خود, ہم سب, ہم نے اس سے سیکھا کیا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح عرض کرتا ہوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, یہ کیونکہ یہ اتنا آسان رشتہ نہیں ہوتا. کوئی میں نے عرض کی, یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے. سیکھنا آسان کام نہیں ہے. ان بچوں سے پوچھو جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, جنہوں نے ڈگریز ہاتھ میں سنبھالی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کتنا عرصہ محنت کی ہے, اور ہم خدا کی معرفت سیکھنا چاہ رہے ہیں اور یوں سیکھنا چاہ رہے ہیں. ایسے کیسے ہوگا دوست؟ اس کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کے لیے تو بڑی استقامت چاہیے, بڑی ہمت چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. کوئی یہ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے. تو یہ سیکھنے کے مرحلے کو آپ اس طرح سمجھیں. اچھا یہ بھی میں نہیں, اس جملے کو بھی آپ بھول جائیں, صرف یہ کہانی سنیں بس, یہ جملہ بھی میرا بھول جائے. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ دریا میں ایک بہت بڑا لکڑی کا درخت کا تنا تیرتا ہوا جا رہا تھا. کبھی وہ ڈوبتا تھا, اندر گم ہو جاتا, کیونکہ دریا کی جو سیل رواں تھی بڑی تیز تھی, بہاؤ اس کا تیز تھا, تو کبھی وہ تنا اندر گم ہو جاتا, پانی میں غائب. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ظاہر ہوتا. پھر جب پانی کا پریشر بڑھتا, بہاؤ اور سیل اور رواں تیز موج, تو پھر وہ گم ہو جاتا. اتنے میں ایک کشتی بھی گزری, وہی دریا, وہی سیل رواں, وہی موج, وہی پانی کی مستی, لیکن کشتی بڑے آرام سے وہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے. اس پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں, جو مزے اور تفریح لے رہے ہیں. آپ نے کشتی میں بیٹھ کر کبھی تفریح کی ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ تو بڑی نعمتیں کرنی بھی چاہیے, بہت اعلیٰ نعمت ہوتی ہے. تو اس عقل مند نے اس درخت کے تنے سے پوچھا کہ بھائی تم بھی لکڑی ہو, یہ کشتی بھی لکڑی ہے, دونوں ایک ہی جنس ہو, لیکن تم سے تو تیرا ہی نہیں جا رہا ہے. اس درخت کے تنے سے پوچھا, کبھی ڈوب جاتی ہو پھر باہر آتی ہو, اس کشتی کو دیکھو کتنی ایک تسلسل کے ساتھ, سموتھنس اور روانی کے ساتھ جا رہی ہے, کوئی جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, اور نہ صرف خود جا رہی ہے بلکہ 10 لوگوں کو لے کر جا رہی ہے. تو تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس لکڑی کے تنے نے جواب دیا, بھائی فرق یہ ہے, یہ جو کشتی یہ میری طرح ایک تنا تھا, لیکن اس تنا جو تھا یہ لکڑی کا, یہ لوگ جو تھا وہ کسی ایک استاد کے ہتھے چڑھ گیا. سب سے پہلے استاد نے اس کی چھال اتاری. اس تنے نے کہا کہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, چیخنا چلانا نہیں, میں نے چپ رہنا ہے, کیونکہ یہ جو جس کے ہاتھ ہتھے میں چڑھا ہوں یہ جانتا ہے. اس کی چھال اتاری, پھر اس پر رندا مارا, پھر اس پہ کیلیں ٹھونکی, پھر اس پر آری چلائی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, پھر پھٹے بنائے, پھر دن رات اس پر ظلم و ستم, آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آری چلانا, کیل ٹھوکنا اور اس کے ٹکڑے کرنا, پھر اس کو جوڑنا, ذرا تصور کریں. لیکن وہ تنا بڑے سکون اور صبر سے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا رہا. یہ کہانی کون بتا رہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. برداشت کرتا رہا. تو ایک دن اس تنے نے دیکھا کہ میں وہ تنا نہیں رہا, درخت نہیں رہا, میں تو کوئی ایک شکل بن چکا ہوں, ایک صورت بن چکا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ لکڑی نہیں تھی, وہ کشتی تھی. جب اس نے اس کو پانی میں اتارا تو اس کی قیمت بڑھ گئی, اس کو خریدنے کے لیے لوگ آ گئے.
منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اس کشتی میں جب استاد نے چپو سنبھالا تو 10 لوگوں کو لے کر جا رہا ہے. یہ ہے مجھ میں اور اس میں فرق. یہ ہوتا ہے سیکھنا، یہ ہوتی ہے ارادت مندی، یہ ہوتا ہے تعلق. یہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ نہیں ہوتا. جو رومی صاحب کہتے ہیں چوں گرفتی پیر را تسلیم شو. آپ نے قرآن مجید کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا رب العالمین کسی کو تو نے علم عطا کیا ہو تو مجھے بتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ ہم تم جاؤ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہ ایک بندہ تمہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، وہ بڑے عزت و شان والے تھے. تو وہاں ان کو ایک شخص ملا تھا جو حالت مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے. اس نے جا کر سلام کیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور اگر نہیں تو آپ ضرور اس واقعے کو پڑھ لیں. تو پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے علم لدنی، جو خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ بھائی میرے ساتھ چلو لیکن میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور میرے حکم کی تعمیل کرو اور کبھی بھی میری بات پر اعتراض نہ کرو. سنا ہوگا آپ نے. پھر وہ چل پڑے تھے. پھر جو واقعہ ہے آپ خود پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی کہ جب تعلق اور رابطہ مرشد سے بنتا ہے تو رومی صاحب کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو. جو گرفتی پیر را تسلیم شو. جب مرشد کو پکڑنا ہے اور دیکھ بھال کے پکڑو، ایسے نہیں غیرے کے پیچھے میں لگ جاؤں. دیکھ بھال کے پکڑو، سوچ سمجھ کے. جب پکڑ لو ہم چو موسیٰ پیش خضر رہو. پھر تمہارا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہو جیسے خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا. کہا کبھی جو میں کرتا ہوں اس کی تعمیل کرو، جو کہتا ہوں، اور میرے کسی بات پر اعتراض نہ کرو. جو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ شعر ہے ان کا بڑا بہت ہی پیارا شعر ہے کہ جب تم نے پکڑ لیا ہے عارف کو، مرشد کو، تو پھر اس کی ہر چیز کو تم ان کی تعمیل کرو، چاہے وہ جو بھی کہیں وہ کرتے رہو، کیونکہ وہ خدا کی معرفت کا سفر کی جو منزلیں ہیں ان سے وہ باخبر ہوتا ہے. وہ پہلے سفر کر چکا ہوتا ہے، تو ان کی ضروریات سے وہ واقف ہوتا ہے. تو اس کی تعمیل کرو. وہی بات جو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی گئی ہے، وہی بات جو رومی صاحب نے کشتی کی کہانی میں بیان کی ہے. تو اسی کو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اس کی تعمیل کرو، وہ کچھ بھی کہے اس کی تعمیل کرو. تو اس لیے میرے دوستو یہ آسان کام نہیں ہے. وہ بیٹائی صاحب ہمارے سندھ کے ہیں، اللہ ان کا عرس شریف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کا فیض پوری دنیا میں ہے، بڑے عرفان والے. وہ سندھی میں کہتے ہیں عشق نہ ہے راند جو کھیدندا گبرو. کہتے ہیں یہ محبت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. جو ایک گبرو جس کو بولتے ہیں نا، گبرو کھیلنا، گبرو کہتے ہیں جو جوان ہو اور وہ اس میں بڑا ایمبیشن اور جذبہ ہو، وہ بس کچھ کر گزرنے والا شخص بس کود پڑے. کہتے ہیں یہ گبرو کی بات نہیں ہے کہ گبرو کر لے گا، یہ ایسا کھیل نہیں ہے. سسی نیزے پاند اچھلت عدتے، اس میں تو اپنا سر کٹانے کی بات آ جاتی ہے، اپنے ارادے کو، اپنی ذات کو مٹانے کی بات آ جاتی ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر کر بھاگ جائیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع اس سے ہوئی تھی کہ ہم یہاں آئے ہیں خدا کی رحمت کو پانے کے لیے. پھر یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب رحمت کو پانا ہے تو اس پانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پھر مثال آئی تھی بارش کی. بارش برستی ہے، اس کو پانے والی زمین ہوتی ہے. تو وہ پانے کے لیے ہر زمین کا خطہ بارش کو پا رہا ہوتا ہے، لیکن تیاری کتنی ہوتی ہے اس زمین کی، اس کے حساب سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرے بھائی ہم اپنے دل کو صاف کریں، صحیح کریں، اچھا گمان رکھیں، اور اپنے دل میں کچھ گنجائش پیدا کریں. جس طرح شاگرد اسکول جاتا ہے، پہلے سے ہی کاپی ساری بھر کے چلا جائے
استاد کے سامنے جا کر بیٹھ جائے کہ مجھے پڑھاؤ، تو وہ کاپی اس کو دیکھ کر کہے گا بھائی تم یہ پہلے سے بھر کر کیا لائے ہو، خالی کاپی لاؤ تمہیں سکھاؤں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تختی لے جاتے تھے نا پہلے، وہ لکڑی کی ہوتی تھی، تو اس کو صاف کر کے اور اچھا کر کے اس میں اگر چھوٹا سا بھی نشان ہوتا تھا اس کو چکنی مٹی سے اس کو اچھی طرح سے ایک لیپا لگا دیتے تھے بالکل خالی. پھر استاد اس پر وہ ایک الف لکھ دے یا با لکھ دے، پھر شاگرد اس کے پیچھے. آپ کو ہے نا یہ پتا، یہ آج کل کے بچوں کو شاید اس کا علم نہ ہو. بلیک بورڈ کو لے لیں آپ. تو جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر بھائی اپنے میں کو بلانا پڑے گا. تو میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی یہ علم ہے، میں نے بھی یہ سیکھا ہے، میں نے بھی یہ کیا ہے، میں نے بھی وہ کیا ہے. یہ چیز بلانی پڑے گی. جب تک یہ چیز نہیں ہم بھلائیں گے تصوف کی تا بھی ہم نہیں سیکھ پائیں گے. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا اپنی میں کو بھلانا. اور تصوف تعلق ہی اسی چیز سے رکھتا ہے. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرید تھے شرف الدین مصلح شیرازی. وہ کہتے ہیں کہ میں مرا پیر دانا روشن شہاب، بڑے مشہور عالم ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں سعدی شیرازی تو ان کی پوری بایو ڈیٹا آپ کو ملے گی. کہتے ہیں کہ ان کی گلستان مشہور کتاب ہے. 80 سال کے ہو گئے تھے. ان کو دلچسپ بات یہ کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا. 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور پھر 40 سال تک وہ دنیا گھومتے رہے. 80 سال کی عمر میں لوگوں نے منتیں کی کہ صحیح کچھ لکھیں آپ. وہ کہتے تھے کیا لکھوں، وہ معذرت کرتے تھے. پھر ان کو جب منتیں کی گئیں تو پھر انہوں نے دوستوں کے کہنے پر، وہ اپنے گلستان کے دیباچے میں بھی یہ چیز لکھتے ہیں، پھر وہ کتابیں لکھی ہیں جو آج تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. بلکہ ہم مشرق والے کیا مغرب والے بھی ان چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے مرشد سے اجازت لے کر جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں. مرا پیر دانا روشن شہاب الدین سہروردی کا نام لیتے ہیں. میرے مرشد شہاب الدین سہروردی نے اندرز فرمود بر روئے آب، دریا کے کنارے میں کھڑا تھا، اجازت لے رہا تھا. 2 عام باتیں مجھے بتائیں کہ ان کا خیال رکھو. یکی آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں نکال دو، خود بین مت بنو کہ میں ہوں، امیر ہوں، عالم ہوں، چالاک ہوں، ہوشیار ہوں. اس چیز کو بھلاؤ جو مشکل ترین کام ہوتا ہے. میں اپنے آپ کی صورتحال کو دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہی کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، خراب نہ سمجھو، کسی کو بھی خراب نہ سمجھو. تو بہرحال اب آتے ہیں ذکر کی طرف کہ ہم اور آپ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے کچھ تیار ہو جائے. کیونکہ خدا کا جو تعلق ہم سے جڑتا ہے نا، ہم ایک دوسرے کو کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں، ہے نا؟ ہاتھ میں پہلے دیکھا، ایک دوسرے کی شکل اچھی لگی، پھر قریب آئے، پھر ہاتھ ملایا اور تعلق بڑھ گیا، پھر ایک دوسرے کا نام پوچھا، دوستی بڑھتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ کے جو بندے سے تعلقات بنتے ہیں وہ اس سے ماورا ہے، اس سے مختلف ہے. ہم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے. اس کے تعلق کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ہمارا دل. وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو کے پاس جا کر بیٹھو جن کے دل میں رہتا ہوں. گر مرا جوئی دروں دل ہا طلب، گفت پیغمبر کے حق فرمود است. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ میں وہاں ملوں گا جنہوں نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے. کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ آسمان نہیں، عرش نہیں، زمین نہیں، میرا گھر میرے دوستوں کا دل ہوتا ہے. جب ان کے ساتھ بیٹھو گے گویا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہو، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے ہو. اتنی بڑی بات ہے. تو خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ہمارے پاس جو ایک راستہ ہے وہ دل ہے. تو اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے. یہاں دل ہے، دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو،
سانس آتا جاتا رہے، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ دل کا ذکر شروع کریں تو دل میں جو جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے ہیں نا، غیر ضروری خواہشات، غیر ضروری محبتیں، غیر ضروری سوچیں، وہ آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہوگی جس طرح زمین کو ایک مزارع صاف کرتا ہے نا، مرشد بھی ایک طرح سے دل کا مزارع ہوتا ہے نا، وہ زمین، دل کی زمین کو صاف کرتا ہے۔ ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر مٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضور میں آپ پر قربان، میں یہ میں وہ، میں فدا ہوں آپ پر، یہ اس طرح کی بات کرنے لگا۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی اتنی باتیں نہ کرو، دل دیو تو بات بڑھے، دل اپنا ہمارے حوالے کرو، دل اپنا ہمارے حوالے کرو۔ تو مرشد بھی ایک طرح سے دل کا پر کام کرنے والا ایک کاشتکار ہے۔ تو دل ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تعلق مرشد سے جڑتا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، ہمیں روحانیت ملے۔ تو یہ جب تک دل مرشد کے، جس طرح کپڑا ہے نہیں، میں نے پہنا ہوا ہے، یہ کچھ دن درزی کے پاس رہا ہوگا، اس نے اس پر کینچی چلائی ہوگی، اس نے اس پر پھر مشین سے سلائی کی ہوگی، پھر یہ کپڑا بنا اور میں اس کو پہننے کے قابل ہوں۔ اگر میں اس کو کہتا کہ میں یہ کپڑے آپ کو نہیں دیتا ہوں، میں گھر میں رکھوں گا، بڑے بڑے قیمتی ہیں، آپ میرے کپڑے سلائی بھی کر دیں، تو وہ درزی کیا کہے گا؟ کتنے بھی مہنگے ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر میں اس کو بولوں کہ بھائی کپڑے میں دیتا ہوں لیکن کینچی نہیں چلانی ہے، ایسے مجھے بنا کے دو، وہ کیا کہے گا؟ میں اس کو کہوں کہ بھائی کینچی چلانے کی اجازت ہے لیکن سوئی اس میں نہیں چبھونی ہے، لیکن کپڑے بھی میرے بن جائیں، تو کیا کہے گا؟ تو مرشد کے ساتھ تعلق بھی ایسا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ڈھونڈیں، آپ ان کو ڈھونڈیں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، اور پھر محسوس کریں۔ اللہ نے سب کو عقل اور فہم عطا کیا ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے دل پر، اور پھر اس پر غور کریں۔ جب بات سمجھ میں آئے پھر تعلق قائم کریں، پھر رہنمائی حاصل کریں، لیکن ایک کو پکڑیں، لیکن مضبوطی سے پکڑیں۔ وہ ہمارے پاس جپسیز جس طرح ہوتے ہیں یہاں، ہمارے ہاں اس طرح کے بنجارے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، کبھی سردیوں میں ایک علاقے میں ہوتے ہیں، گرمیوں میں دوسرے علاقے میں، ہم ان کو بنجارے بولتے ہیں۔ سندھی میں ایسا انہوں کے کچھ بھی لفظ میں یاد کر آئے ہوں۔ تو وہ بنجاروں کی ایک کتیا تھی، وہ بنجارے ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، وہ گیروی رنگ کا ہوتا ہے، وہ خاص رنگت ہوتی ہے، وہ اسی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو بیچاری وہ کتیا رات کو جاگتی رہی، صبح کو اس کو نیند آ گئی، بنجارے چلے گئے۔ کتیا جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو بنجارے تو آئے نہیں، پریشان ہو گئی، اور بیچاری وہ مالکوں کی ڈھونڈنے میں کبھی شمال کی طرف بھاگے، کبھی جنوب کی طرف بھاگے، پھر کوئی گیروی رنگ کے کپڑے پہن کر نظر آیا تو اس کے پیچھے لگ پڑی، تو اس نے ڈنڈے مار کر اس کو بھگایا۔ پھر ہمارا حال بھی وہی ہو جاتا ہے، جس کو بھی گیروی رنگ کے کپڑے نظر آئے پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فارسی کی ایک کہاوت ہے، یکرا گیر محکم گیر، ایک کو لو مضبوطی سے لو، یاری لاون توڑ نبھاون سانو پیر مرشد دا ڈسے، یعنی پہلے تو یاری لگائیں نہیں، لگائیں تو پھر مضبوطی سے ہونی چاہیے۔ تو طریقہ ذکر کا یہ ہے کہ آپ بائیں جانب یہ دل کی طرف توجہ کریں۔ ان آخر میں جن لوگوں کو ذکر نہیں بتایا گیا ہے انگل رکھ کر اجازت بھی دی جائے گی، اللہ اللہ اللہ، اور یہ وضو بھی ہو تب بھی کریں، نہیں ہے تب بھی کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جائے گے، کام کاج، ہر وقت یہ ذکر اللہ 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 اللہ، انشاءاللہ یہ مردہ دل ذکر میں جاری ہو جائے گا، اس کی کثافت ختم ہو جائے گی، اس میں ہمواری آ جائے گی، پھر اللہ کی رحمت برسے گی، پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے پھول کھلیں گے، جس سے انسانیت کی خوشبو ہمارے اندر پیدا ہوگی، جس سے عجز آئے گا، انکساری آئے گی، اپنی خرابیاں اور عیب نظر آئیں گے،
اور خدا کے سامنے ہم جب سجدہ کریں گے صرف ہماری پیشانی نہیں جھکے گی، ہمارا دل بھی جھکے گا، اور ایک ایسا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، ورنہ تو پھر ساری زندگی سجدے دیتے رہے، سجدے ادھورے رہ گئے کیونکہ ہمارا دل جھکتا نہیں تھا، اٹھک بیٹھک ہی ہوتی رہی اور بس۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں تو فرشتے نماز ان کے منہ پر مارتے ہیں کہ یہ نماز تو نے پڑھی ہے، تمہارا دل کہیں اور تھا اور سجدے کر رہے تھے۔ تو اس لیے دوستو ذکر کریں اور مراقبہ کریں، مراقبے میں توجہ دل کی طرف کر کے آنکھیں بند کر کے ذکر کی مشق کریں، اور نماز ہم سب پنجگانہ ادا کریں، اور ہم سب جن پر زکوٰۃ واجب ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں۔ جس کسی پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج کی ادائیگی کرے، اور اسی طرح جو بھی دین کی بنیادی ارکان ہیں ان کا خیال رکھیں، اور باقی ذکر کریں اور محنت کریں۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ تو اولاد کو بچانے کی صورت کیا ہوگی؟ وہ اصل گفتگو اس موضوع پر کرنی تھی لیکن بات پھر اس طرف چلی گئی۔ اولاد کو بچانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو شفقت اور محبت دیا کرو۔ تو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، ان کو تقریریں سنانے کے بجائے حضور علیہ السلام کے پیروی میں ان سے محبت، شفقت اور پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اپنے بچوں کی زبانی ان کی باتیں سننا پسند کرتے تھے، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی توجہ سے بات سنتے تھے، ان کو محبت اور پیار اور شفقت سے نوازتے تھے۔ اور پیار ایک ایسی دوا ہے کہ جتنی بھی دی جائے اس کا نقصان نہیں، فائدہ ہے۔ نہ سیکھیں اور پیار بڑھا دیں، نہیں سیکھتے اور پیار بڑھا دیں، اور پھر ہم اپنے کردار کو ٹھیک رکھیں، ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہماری تقریروں اور واعظوں کا اثر ان پر نہیں ہوتا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو وہ دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ اور ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو مشکلات پریشانیاں ہم سب کی ہیں، جو سننے والے ہیں، حاضرین ہیں، ان سب کی آسان فرمائے۔ اچھا دیر ہو گئی ہو کر سکتے ہیں تو 5 منٹ کے لیے مراقبہ کرتے ہیں تو 10 منٹ ہے جی ٹھیک۔ علم شریف 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک بار سورہ فاتحہ، اور 11 مرتبہ سورہ قریش، لیلاف شریف اور قل واللہ آیت، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور پھر درود شریف۔ مختصر ٹائم کے لیے کل بھی ذکر جس کی بات ہو رہی تھی کہ دل کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے متوجہ اور اس کے لیے تیار کریں، اس حوالے سے یہ مراقبہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے۔ جو بھی ختم شریف ہم سب نے پڑھا ہے وہ حوالے کر دیں، اس کا ثواب۔ تو دعا کی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جائے گا، اور ہم سب دعا کریں گے اپنے لیے بھی، اور جو ہمارے پیارے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ اللہم اتنا من فیضات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد
اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سب جو ہیں آنکھیں بند کر لیں اور زبان جو ہے وہ زبان تالو کے ساتھ لگا لیں اور توجہ پورے کا پورا دل کی طرف کریں. یہاں دل ہے اور اس طرح سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کو بھول جائیں، زمین آسمان کچھ بھی نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، باقی ہر چیز کو بھول جائیں. اور ہمارے دل جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض، مشائخ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، مرشد کامل کے سینے سے وہ نور، وہ روشنی ہمارے دلوں میں پہنچ رہی ہے، ہمارے دل روشن اور منور ہو رہے ہیں. اور تسبیح کی آواز پر وہ کھٹکھٹایا جائے گا تاکہ ہمیں یاد آتی رہے کہ ہمارا خیال دل میں رہے، اور یہ تسبیح گویا کہ تسبیح کی ٹھک ٹھک نہیں، یہ دل میں ذکر ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے دل میں عاجزی اور انکساری ہو. جتنی عاجزی انکساری دل میں ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، حضور علیہ السلام کی فیض کی آمد ہوگی. قرآن مجید کے آیات کچھ تلاوت کی جائیں گی، کچھ نعتیہ کلام، کچھ نصیحت کے اشعار، تاکہ ہمارے دل میں محبت میں اضافہ ہو. اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ اللہ اللہ. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. اللہ اللہ. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کچھ غم نہیں اگر چہوں بہت خوار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. اللہ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل. سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے. خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے،
تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، یہ کر چاہیں کہ یہ محبت خدا دی، تبڑ ونج خاک قدم اولیاء دی، جنا پکڑیا ہے دامن اولیاء دا، انہاں پکڑیا ہے دامن مصطفیٰ دا، انہاں دا ہاتھ رسول اللہ دا ہاتھ ہے، رسول اللہ دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ 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 کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے، اللہ اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، جو نیک ارادے تمنائیں ہیں وہ دل میں رکھ کر ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ خدا مندہ مقصود معطوی و رضائے تو محبت و معرفت، خدا مندہ آنچ دوستان خدا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی بلے، جی بلے ضرور۔ جی کل بھی وظیفہ ہے، جو بھی دوست جی بھلے اس طرف سے آئیں مہندسہ چاہلا خوش آئے ہو یہاں گھر میں خیریت آ اعجاز صاحب سے ملاقات تھی ہوئی ہوتے جی بیاسوں برطانیہ جی ماشاء اللہ وہاں جو پیچھا پاکستان ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سفر آسان کرے، جی ذکر کی طرف توجہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے ذکر نمازی پابندی نصیب کرے، اللہ 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 تے بھی توجہ رکھو، لطیف روح اللہ 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 ذکر کرتے ہیں، مشق شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جی یہ توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، ذکر جو دھیان رکھو پیا، اللہ 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 اللہ، یہ لطیف روح ہے، یہاں بھی توجہ رکھیں، اللہ یہ لطیف سر ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ لطیف روح ہے، یہ مراقبہ میں یہاں بھی خیال رکھا کریں، اللہ اللہ، چلے دو ہے، اللہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اللہ لطیف روح ہے، آپ ہمیں پہلے قلب پر پھر یہاں بھی توجہ رکھا کریں، اللہ اللہ اللہ۔ عمر آپ ہیں، سمر عمر وہ ہے جی، اللہ اللہ لکھے تو ہے لطیف روح، اللہ 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 اللہ، یہ مراقبہ میں یہاں بھی توجہ رکھا کریں، اللہ
اللہ اللہ۔ عبدالرحمان کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کتنے سبق ہیں پہلے؟ اللہ اللہ، لطیف روح ہے، لطیف سر ہے، اللہ۔ مراقبوں میں باری باری ان پر بھی توجہ رکھا کریں۔ اللہ۔ السلام علیکم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ دل ہے، یہاں توجہ رکھا کریں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ قلب کا مقام ہے، یہاں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہاں دل ہے، توجہ رکھا کریں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اللہ۔ لطیف روح ہے، مراقبہ میں یہاں بھی توجہ کیا کریں اللہ اللہ۔ لطیف سر ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پہلے کتنے ہیں سبق؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ خفی ہے اور یہ اخفا ہے، یہاں بھی توجہ رکھا کریں مراقبہ میں اللہ اللہ۔ باقی ہم وقت کلب پر۔ السلام علیکم۔ یہ دل ہے، توجہ رکھیں کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دوسرا آگے سبق دے رہے ہیں، یہاں بھی خیال مراقبہ میں کیا کریں۔ لطیف روح بھی ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ یہ قلب ہے، یہاں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت جب بھی یاد آئے کہ دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، فرزند ہے آپ کا؟ داماد ہے؟ اچھا، پہلی ملاقات ہے آپ سے؟ پہلے کافی دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی نا۔ ہاں 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 ہاں، جو ایک ہوٹل میں ملاقات تھی۔ جی، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی، اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے۔ کافی اچھا ہو گیا۔ جی جی، اچھا موقع بنایا آپ نے، شاباش۔ اتنی ملاقات دوبارہ دوستوں سے ہوئی، تازگی ہو گئی۔ بڑی بیٹی۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ، اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ ذکر کیا کریں، فائدہ ہو۔ جی، اللہ اللہ اللہ۔ یہ لطیف روح ہے، توجہ رکھیں اللہ اللہ۔ لطیف سر ہے، توجہ رکھا کریں اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ دل کا مقام ہے، یہاں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ کتنے سبق ہیں؟ اللہ اللہ۔ یہ روح، یہ سر اللہ اللہ، یہ خفی ہے اللہ اللہ، یہ اخفا ہے اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ دل کا مقام ہے، توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ قلب، روح، سر اللہ اللہ، یہ خفی ہے اللہ، یہ اخفا ہے اللہ اللہ۔ ڈر جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ خوش رکھے. کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر. ماشاء اللہ بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے. جی جی دوستوں نماز مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو سب کو حضور کا سلام کہہ دیا اور سب کے دعا کا عرض کہہ دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.